اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رافائل کتنا خطرناک طیارہ ہے، کیا بھارت نے اس کو لے کر غلطی کیا ہے یا پھر فرانس نے دے کر اس کو غلطی کیا ہے، اور پھر ہم رافائل کو پاکستان طیاروں سے بھی کمپیئر کریں گے۔ 27 فروری 2019 جب پاکستان ایئر فورس نے انڈین پائلٹ ابھینندن کا طیارہ گرایا اور پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس واقعے نے بھارتی ایئر فورس کی صلاحیتوں پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ ظاہر ہے حکومت اس ساری شرمندگی کی ذمہ دار تھی۔ تو نریندر مودی نے یہ بیانیہ پیش کیا کہ اگر رافائل آج ہمارے پاس ہوتے تو حالات مختلف ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی مودی نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ آپ کو یاد ہے کچھ دنوں پہلے کشمیر میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا۔ 22 اپریل کو بیلگام میں ایک افسوسناک اٹیک ہوتا ہے جس میں بے گناہ سیاح جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اس حملے کا الزام بھارت بنا کسی ثبوتوں کے فوراً ہی پاکستان کے اوپر لگا دیتا ہے۔ بھارت اس کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر میں مختلف لوکیشن پر سکلیپ اور پیمر اور پروسیجن کا ایک میزائلوں سے حملہ کرتا ہے۔ یہ حملہ روسی طیارے خاصہ طیاروں سے کیا جاتا ہے اور فرینچ رافائل جس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ لیکن دوستو نتائج اس پر بھی کچھ مختلف نہیں ہوتے، بلکہ شاید 2019 کے مختلف میں بھی بھارت کو کہیں زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور 7 مئی کے درمیانی رات پاکستان میں بھارتی جارحیت کے بعد بھارت کو اپنے نوعیت کے منفرد رافائل میں فائٹر جیٹ سے پاکستان کے اداروں کے مطابق ہاتھ دھونا پڑتی ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ پاکستان نے اپنے ایئر بیس میں رہتے ہوئے ممکنہ طور پر چائنیز ساختہ J-10 سے پر نصب ہی L-15 ڈیزائن کا استعمال کیا اور بھارتی ایئر کرافٹ کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کے ذرائع کے مطابق تباہ کیے گئے طیاروں میں 3 رافائل فائٹر جیٹ بھی شامل ہیں۔ بھارت 5 نہیں بلکہ 3 فائٹر جیٹ کی تباہی کنفرم کرتے ہیں، لیکن وہ 3 طیارے کون سے تھے اس بارے میں کچھ کنفرمیشن نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار اسرائیلی ڈرونز بھی گرائے ہیں پاکستان نے۔ دوستو بین الاقوامی میڈیا اور فرینچ انٹیلیجنس کے مطابق ایک رافائل طیارہ گر جانے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ یہ وہی اسٹیٹ آف دی آرٹ نیکسٹ جنریشن رافائل طیارے ہیں جس کی ڈیلیوری ملنے پر بھارت میں خوشیاں منائی گئی اور ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے ایئر کرافٹ کو پھول اور ناریل پیش کیے تھے۔ ایئر کرافٹ کے ٹائرز کے نیچے لیمو رکھ کر بھی اسے ویلکم کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں بھارتی طیارے گرائے موجودہ ماڈرن فارسی میں ایک بڑی خبر تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی ماڈرن کمپیٹ میں انتہا کر دیا گیا ہو۔ اس کا منفی اثر رافائل بنانے والی کمپنی کے شیئر پر بھی ایکسچینج مارکیٹ میں دیکھا گیا ہے۔ یہ ریڈار کی نظروں سے مکمل طور پر تو نہیں بچ سکتا۔ اس کی لمبائی 15 میٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ رافائل کی سپیڈ میک 1.8 یعنی آواز کی سپیڈ سے 1.8 گنا ہے، یعنی تقریباً 222 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ ایئر-2 ایئر کمپیٹ میں ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے رافائل منٹور میزائل استعمال کرتا ہے۔ اس میں میزائل کی رینج 150 سے 200 کلومیٹر تک ہے، جبکہ ایئر سرفیس ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے رافائل سکلیپ کروز ڈیزائن استعمال کرتا ہے جس کی رینج 500 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے علاوہ ہیرو پروسیجن کا ان سے فائر کیا جا سکتا ہے جس کی رینج 60 سے 70 کلومیٹر تک کی ہے۔ یہی دونوں بھارت نے پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ رافائل کا کمپیٹ ریڈیس یعنی ویپنز کے ساتھ ایئر بیس سے اڑان بھرنے کی کمیشن مکمل کرنے اور بغیر ریفیو کے واپس لینڈ کرنے کا فاصلہ تقریباً 1850 کلومیٹر ہے۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بھارت نے یہ طیارے کیسے حاصل کیے اور اس سے متعلق کیا کنٹروورسی بھارت میں پیدا ہوئی۔ بھارت فضائیہ کے لیے 136 ملٹی رول کمپیٹ ایئر کرافٹ کی خریداری کی ضرورت 2007 میں محسوس کی گئی تھی۔ بھارتی حکومت نے جدید لڑاکا طیاروں کی تلاش، ٹیسٹنگ اور ایویلیشن کے لیے میڈیم ملٹی رول کمپیٹ ایئر کرافٹ پروگرام کا آغاز کیا۔ کانگریس کے طور پر طویل تقریری اور فلائٹ ایویلیشن کے بعد 2012 میں فرینچ رافائل کو سب سے کم قیمت اور بہترین آپشن کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 18 طیارے براہ راست تیار حالت میں فرانس کی طرف سے فراہم کیے جانے تھے، جبکہ باقی 108 طیارے بھارت میں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HLA ہال کے ذریعے تیار کیے جانے تھے، جس میں ڈسالٹ کمپنی کی جانب سے ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی شامل تھی۔ 2014 میں جب BJP کی حکومت بن گئی اور مودی ملک کے وزیر اعظم بن گئے تو 2015 میں فرانس کے دورے پر انہوں نے پچھلی ڈیل کو کینسل کرتے ہوئے ایک نئی ڈیل فرانس کے ساتھ سائن کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ 7.87 بلین یورو کی یہ ڈیل طے ہوتی ہے جس کے تحت 36 تیار شدہ رافائل طیارے بھارت کو فرانس نے فراہم کرنے تھے۔ اس نئی ڈیل میں سرکاری ادارے کے بجائے پرائیویٹ کمپنی ریلائنسی کے بعد میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے منتخب کیا گیا، جن میں 2 سوالات بہت زیادہ اہم اٹھائے گئے کہ طیارے کی قیمت اتنا زیادہ کیوں طے کیا گیا ہے
और ये किसी सरकारी कंपनी को देने के बजाय प्राइवेट कंपनी को क्यों दिया गया है, जो निस्बतन कम तजर्बेकार कंपनी थी। ये एविएशन भारती की सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, लेकिन 2018 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस डील में कोई बेज़ब्ती नहीं की गई। बहरहाल सियासी कशमकश के बावजूद ये तैयारे भारत को 2019 के आखिर में डिलीवर होना शुरू हो गए। 2022 में 36 राफेल की डिलीवरी मुकम्मल हुई थी। 2025 में भारत के 7.7 मिलियन डॉलर की एक नई डील भी साइन की गई, जिसके अंदर राफेल के जदीद तरीन और नेक्स्ट जनरेशन के तैयारे भारत को फराहम करने हैं फ्रांस ने। दोस्तों, राफेल के इंजन के मुकाबले में G-10C चाइनीज तैयारा, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में है, सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, ये भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से राफेल की स्पीड जहां 2.8V है, J-10 की स्पीड मेक 2.2 है। U-10C का कॉम्पैक्ट रेडियस 1850 किलोमीटर के मुकाबले में तकरीबन 1400 किलोमीटर है। JHNC प्योनिक व ज़रूल रेंज टारगेट को निशाना बनाने के लिए PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करता है। एयर टू एयर सरफेस को निशाना बनाने के लिए JTC को DAD और LCSX प्लेजियन इस्तेमाल करता है। दोनों एयरक्राफ्ट में 19-20 का फर्क है। जो चाइना की टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास है, इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा कम है और इसके खसूसियात भी ज़्यादा लग रहे हैं। और जो यूरोपीय कंपनी का राफेल तैयारा है, यानी फ्रांस का, जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, उसकी लागत भी बहुत ज़्यादा है इस कंपेयर टू जो पाकिस्तान के पास तैयारा है। तो अगर इनके खसूसियात भी देखे जाएँ तो तकरीबन खसूसियात ही बराबर हैं। एक तैयारे की लागत 250 बिलियन डॉलर के लगभग है। तैयारों के अलावा तैयारों को उड़ाने वाले पायलट्स की सलाहियतों पर भी ये मुतासर होता है कि वो कॉम्बैट में कैसे परफॉर्म करते हैं। इसका मुजाहरा आपने देख लिया है कि कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स ने भारत के 3 राफेल अपने नुकसान किए बगैर ज़मीन पर ढेर कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर स्टाफ एयर मार्शल सोजीत को हाल में जबरी तौर पर रिटायर करने की वजह भी यही थी कि उसने इंडियन एयरफोर्स पर कई सवालात उठाए कि उन्होंने राफेल और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की सलाहियतों पर मायूसी का इजहार किया था। इसके बाद उन्होंने इस बात पर भी सवालात उठाए थे कि पाकिस्तान रेडार सिग्नल और राफेल तैयारों को बार बार आसानी से क्यों हिट कर रहा है। दरअसल तैयारे को टारगेट करने के लिए चाइनीज फाइटर जेट NCO बनाने वाली चाइनीज कंपनी जेम्पो एयरक्राफ्ट का एविएशन के शेयर वैल्यू में अचानक से इजाफा हो गया था। राफेल की तैयारी की जरूरत 1970 की दहाई में पेश आई थी, जब फ्रांस ने अपने एयरक्राफ्ट के पुराने फ्लाइट को रिड्यूस करने का फैसला किया। फ्रांस ने अपना तैयारा डिज़ाइन करने का फैसला किया ताकि इसके फीचर्स और एक्सपोर्ट पर उसे ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो। लिहाजा फ्रेंच कंपनी डिसाल्ट डिवीएशन ने राफेल डिज़ाइन किया और उसकी तैयारी शुरू कर दी। ये कंपनी पहली बार एयरक्राफ्ट तैयार नहीं कर रही थी, बल्कि मिराज जैसे तैयारे भी इस कंपनी के कैरेक्टर पर पहले ही थे। राफेल ने 1986 में उड़ान भरी, लेकिन इसे फौरी ही सर्विस में शामिल नहीं किया गया, बल्कि टेस्टिंग डेवलपमेंट में अच्छा खासा वक्त लग गया। बिलाखिर 2004 में राफेल M यानी न्यू वर्जन पहली बार फ्रेंच डिग्रीज में शामिल किया गया। इसके बाद 2C राफेल भी वो सिंगल सीट का सील C को 2006 में सीनियर फोर्स ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया।